اب ایک تو رہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 4 آیتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہیں یہ 4 آیتیں. ایک تو ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ ہمیں جو بھی علم حاصل کرنا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ ہمیں حدیث کا علم حاصل کرنا ہو یا قرآن کا ہی حفظ کرنا ہو، یہ سب بھی ضروری ہے. لیکن اگر ہم کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، لیکن اگر اس کی نیت ہے کہ اس سے وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، تو یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں شامل ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اب جب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے نا تو اس کو ایک گھمنڈ آتا ہے اپنے آپ پہ کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں یہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی جو آیت لا رہے ہیں وہاں پہ انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہم خلق الانسان من علق کہ انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کرا ہے. تو دیکھو جب تم پڑھ لکھ جاؤ، تمہارے اندر سمجھداری آ جائے، تمہارے اندر ایک وقار آ جائے، تمہارے اندر علم کا ایک عروج آ جائے، تو اپنے علم پہ کبھی گھمنڈ مت کرنا، اپنے علم پہ کبھی گھمنڈ مت کرنا. تمہاری حقیقت تم کتنا ہی پڑھ لکھ لو، تمہاری حقیقت گوشت کا لوتھڑا ہی رہے گی. اقرأ وربک الاکرم. اب کیا ہوا؟ انسان نے پڑھ لکھ لیا تو اس کا جو گھمنڈ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت بتا کے اس کے گھمنڈ کو ختم کر دیا. اب اللہ اپنا بیان کر رہا ہے اقرأ وربک الاکرم. دیکھو پڑھائی کرو، تمہارا رب بہت مہربان ہے، تمہیں نوازے گا. تم اگر میرے نام سے پڑھو گے، اگر انسان اللہ کے نام سے علم حاصل کرنے نکل جائے تو اللہ کہاں کہاں سے اس کو نوازے گا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور وہ رب کون ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے پڑھنا سکھایا. تو یہاں پر ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں وہ لکھی ہوئی دی گئی تھی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ تختی لکھے لکھائے دیے گئے، یا ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ لکھے لکھائے دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ پہلے سے لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں یا تختیوں کی شکل میں دی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ لکھی ہوئی شریعت نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دینے تھے وہ دلوا دیے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ ان پہ وحی آتی ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور قرآن یہ 2 چیزیں دے دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی لکھی ہوئی نہیں دی گئی تھی. یہاں پہ ابھی تک لوگوں کو یہ چیزیں حفظ تھی اور اسی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے. آگے جا کے پھر اس کا لکھنا شروع ہوا. تو یعنی کہ شریعت کے علم میں یعنی اقرا کے علم میں لکھنا بھی بہت ضروری ہے. انسان کو صرف پڑھنا نہیں لکھنا بھی آنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اگر لکھنا بھی آتا ہے تو 4 چاند لگیں گے. لکھنا بھی اصل عالم وہ ہے جسے لکھنا آتا ہو.